الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 7ویں پارے کا 13واں رکوع ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 56 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں انی نہیت، مجھے منع کر دیا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو مجھے منع کر دیا گیا، میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، میں تو اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہوں، تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر بالفرض میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں تو پھر تو میں راستے سے بہک جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا، اور پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوگا۔ نبی تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کے ذریعے سے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ آج دین میں پختگی نہیں رہی۔ پختگی نہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے بہت لچک پیدا کر لی کہ فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی راضی ہو جائے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیا، جبکہ حکم یہ ہے کہ لوگوں کو راضی مت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ اور یہ کسی پر الزام تراشی کا موقع نہیں، اور نہ ہمیں چاہیے کسی پہ الزام تراشی کرنا۔ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں لوگوں کو راضی کرتا ہوں یا اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ اگر میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر میرا ضمیر مجھے کہہ دے کہ آپ تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو تو نہیں کرتے، تو پھر مجھے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ہماری اپنی فیلڈ میں بھی یوں سمجھیے کہ علماء کی فیلڈ میں بھی یہی کچھ رواج پا رہا ہے کہ میں ایسی باتیں کروں کہ لوگ راضی ہوں، ایسے واقعات سناؤں کہ لوگ عش عش کر اٹھیں، بس لوگ خوش ہو جائیں، جبکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ مسئلہ صحیح بتاؤ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ اگر ہم نے ساری دنیا کو بھی راضی کر لیا، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو ہم تو ناکام ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو مخلوق کو راضی کرے، خالق کو ناراض کرے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو خالق کو راضی کر لے چاہے مخلوق ناراض ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے جو خالق کو راضی کرتا ہے اللہ پھر مخلوق کو ناراض نہیں رہنے دیتا، اللہ مخلوق کو بھی اسے راضی کر دیتا، کیونکہ مخلوق کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ اپنی مخلوق کو ہم سے خود بخود راضی کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ یوں کہہ دیجئے
انی علی بینۃ من ربی، میں رب کی طرف سے جو واضح راستہ ہے میں تو اس پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، یعنی اللہ نے قرآن دیا، ایمان دیا، میں تو اس پہ ہوں اور تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو۔ پھر کافر کہا کرتے تھے کہ جی جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب آتا کیوں نہیں، لے آؤ عذاب۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ عذاب والا وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں تو۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے ما عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کو تم جلدی چاہ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یقص الحق، اللہ سچی باتیں بتاتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا، میرے بس میں ہوتا، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرا اور تمہارا جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا، یعنی میں عذاب مسلط کر چکا ہوتا اگر میرے اختیار میں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، بہت مہربان، آپ سے زیادہ رحم والا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ نبی سے بھی زیادہ رحم والے ہیں، نبی سے بھی زیادہ رحمت والے اللہ ہیں۔ دیکھ لیں نبی بھی بعض مرتبہ تنگ آ کے وہ چاہتے ہیں کہ عذاب آ جائے، جان چھوٹے، اللہ پھر بھی اپنے بندوں کو مہلت دے دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے پوری دنیا کی، پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں جتنی بھی رحمت ہے نا، رحمت، نرمی، باپ کے دل میں بھی رحمت ہوتی ہے اولاد کے لیے، ماں کے دل میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان میں بھی رحمت ہوتی ہے، بڑا چھوٹے پہ رحمت کرتا ہے، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر ایک میں رحمت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو پوری کائنات میں جو رحمت ہے وہ ایک حصہ ہے صرف، 99 حصے رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور اس رحمت کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ تو کتنا مہربان ہے اللہ، اس لیے تو فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ اس لیے کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہمارا دشمن بڑا طاقتور ہے، شیطان ہے نا، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، طاقت بھی زیادہ ہے ہم سے، اور اس کے پاس گمراہ کرنے کے جو جال ہیں بہت زیادہ ہیں۔ بس ہمارے پاس کیا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعندہ مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اس میں سے اپنے نبی کو، اپنے ولیوں کو جتنی چاہے غیب کی خبریں دے دے، لیکن غیب کا علم نہیں دے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وہو یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں جو کچھ ہے یعنی زمین پر، اور تری میں جو کچھ ہے یعنی دریا میں، سمندر میں، کنویں میں، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے اگر کوئی پتا زمین پہ گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ گرتا ہے، بیج جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کسان تو پھینک دیتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جا رہا ہے، کہیں زیادہ بیج گر گئے، کہیں تھوڑے گر گئے، کہیں گیپ زیادہ آ گیا، کہیں تھوڑا آ گیا، وہ تو پھینک دیتا ہے بس۔ لیکن اس بیج کو زمین کے اندر لے جانا اور پھر اس کو سیدھا کرنا، جدھر سے اس کا پودا نکلنا ہے، کومپل نکلنی ہے، دونوں سائڈوں سے ہی نکلتی ہے کومپل، ایک ہی سائڈ سے بیج کے نکلتی ہے، اور اس بیج کو سیدھا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ حدیث میں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کسان بیج پھینک کے چلا جاتا ہے، فرشتے ایک ایک بیج کو سیدھا کرتے ہیں۔ اب زمین کے اندھیرے میں بیج چلا گیا، اندر چلا گیا، اندھیرا ہے اندر، اوپر سے مٹی برابر ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ کسان بھول جاتا ہے کہ بیج کہاں ہوگا،
لیکن اللہ کو سب یاد ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی سبز چیز یا کوئی خشک چیز سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری روحوں کو نکال لیتا ہے، ہر سونے والے کی روح نکل جاتی ہے، تعلق باقی رہتا ہے، بندہ مرتا نہیں ہے لیکن اس کا جو شعور ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب نیند میں جاتا ہے اسے نہیں پتہ میرے دائیں کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی روح کے ذریعے سے وہ پھر رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے کہ مجھے جی پکڑ کے لے گئے، مجھے پولیس والے مار رہے ہیں۔ اچانک جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے تو خواب تھا۔ وہ روح اللہ نکال لیتے ہیں اس کی، لیکن تعلق باقی رہتا ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اس تعلق کو بھی ظاہری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ نہ نبض چلتی ہے، نہ خون گردش کرتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نیند میں یہ سارے کام کر لیتا ہے، کیوں؟ تعلق باقی ہے۔ اور جب موت ہو گئی وہ تعلق بھی ختم، لیکن اب جب اسے دفنا دیا گیا، قبر میں چلا گیا، تو اسی روح کا تعلق پھر واپس آ جاتا ہے، تبھی تو وہ زندہ ہوتا ہے، پھر فرشتے سوال کرتے ہیں آ کر، تبھی تو اسے جنت کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، تبھی تو جہنم کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اس کی روح کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جنت کی نعمتوں میں ہوں یا جہنم کی مصیبتوں میں ہوں؟ اسی کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، برزخی زندگی کہہ لیں، قبر کی زندگی کہہ لیں، ایک ہی مطلب ہے۔ برزخ کا معنی ہے پردے میں، ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، ہمارے حساب سے وہ پردے میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، دن میں جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تمہیں اٹھاتا ہے، یعنی نیند کے بعد اللہ پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ موت تک زندہ رہو۔ جو فیصلہ اللہ نے موت کا کر رکھا ہے اس وقت تک اس کو پھر زندگی ملتی ہے، ہر روز نئی زندگی ملتی ہے۔ اسے تو ہم کہتے ہیں نا اٹھتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت آ چکی تھی، اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ہمیں زندہ کیا، یہ روح نکل گئی تھی۔ اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، النوم اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم الیہ مرجعکم، موت کے بعد پھر تم نے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے، پھر ایک اور زندگی ملے گی۔ اب رب کے سامنے جاؤ گے تو جو کچھ دنیا میں کر کے آئے رب سب کچھ تمہیں بتائے گا، یہ کر کے آئے، یہ کر کے آئے۔ اللہ کی رحمت بڑی عجیب ہے، بہت عجیب رحمت اللہ کی۔ کافروں کے عیبوں کو اللہ سب کے سامنے بتائے گا، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فلاں فلاں جرم کرتے تھے، سب کے سامنے بتائے گا۔ لیکن مومن پر اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس کے گناہوں کو سب کے سامنے نہیں بتائے گا، علیحدہ کر کے بلائے گا۔ ہر بندے نے حاضری دینی ہے رب کے سامنے، بعض تو بغیر حساب کے چلے گئے جنت میں، چلو بھائی جاؤ، بعض کا حساب ہوگا، اور وہ حساب بعض کا آسان بعض کا مشکل۔ آسان حساب کیا ہوگا کہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، تھوڑی دیر بعد اللہ فرمائیں گے چل جا جنت میں چلا جا، بس یہ آسان حساب ہے، یعنی پیشی ہوگی، آگے بحث نہیں ہوگی، اور جس کی بحث ہو گئی اس کا بچنا مشکل ہے۔ لیکن یہاں بھی اللہ نے اپنی رحمت کے نمونے دکھائے ہیں، بتا دیے ہیں اپنے نبی کو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ ایک مسلمان کو بلائے گا تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نہیں، علیحدہ، بندے تو نے یہ گناہ کیا، چھوٹا سا گناہ اللہ گنوائیں گے، تو نے فلاں موقع پہ جھوٹ بولا، جی اللہ بولا، تو نے فلاں کو تھپڑ مارا تھا نا، جی اللہ مارا تھا، فلاں کی چیز چرائی تھی نا، یہ کام کیا تھا نا، وہ اب ڈر رہا ہوگا کہ یہ اللہ کو تو سارے پتہ ہے، اب میں بچ نہیں سکتا۔ اللہ کہیں گے ہمیں سب معلوم ہے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ بندہ اب کہے گا یا اللہ میں تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، اب خود بولنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے میں نے سارے معاف کر دیے ہیں، جاؤ۔ تو یہ اللہ کی رحمت دیکھیے
یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو سب کے سامنے رسوا کریں گے اور مومن کو سب کے سامنے نہیں، علیحدہ حساب ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، میں خود حساب لے لوں۔ اللہ پوچھیں گے میرے محبوب کیوں؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو میری امت کے گناہوں کا پتہ نہ چلے، میری امت کے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی پتہ چلے، ہم تو خود حساب لیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ بندہ اللہ پہ غالب نہیں ہے، اللہ غالب ہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ بندہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو ایک جوش آتا ہے نا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اگر ہمارے دماغ کی ایک ذرا سی رگ کو ہلا دے تو ہم تو پاگل ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پلے کیا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کے حکم سے حرکت کر رہے ہیں، اللہ اگر روک دے جس طرح فالج ہو جاتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے نا، اللہ کے حکم سے دیکھ رہی ہے، اگر اللہ اس کو حکم دے دے نہیں دیکھنا، بینائی لے جائے اللہ، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ اپنے بندوں پر نگران بھی بھیجتا ہے، یعنی فرشتے بھیجتا ہے، کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، نیک کام لکھ کر وہ بھی فرشتہ لکھ رہا ہے، برے کام وہ بھی فرشتہ لکھ رہا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفت رسلنا، ہمارے وہ فرشتے پھر تمہاری روح کو نکال لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ جو وقت رب نے دے دیا، جو جگہ بتا دی، عین اسی وقت اسی جگہ پر اس کی روح نکال لیتے ہیں فرشتے۔ یہ پورا ایک محکمہ ہے۔ موت کے محکمے کے جو ہیڈ ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، باقی اور بہت سارے فرشتے ہیں جو ان کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اب روح جب نکال لی، اب نکالنے کا عجیب نظارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، جب فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں نا تو 500 فرشتہ آتا ہے، اور جنت کی نعمتیں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، خوبصورت شکلیں، بہترین لباس، اور جنت کی نعمتیں، کسی نے خوشبو، کسی نے پھل، کسی نے پھول، کسی نے جو وہاں کی نعمتیں ہیں ساری پکڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ بندہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، 250 ادھر کھڑے ہوتے ہیں، 250 ادھر، اور یہ بندہ جس کی موت کا وقت آیا جنتی ہے، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، واہ کیا زبردست پھول ہے، کیا خوشبو ہے۔ اتنے میں فرشتہ اس کی روح یوں نکال لیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ دیکھا نہیں اللہ والے کئی اپنی اولاد کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا بس اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ باپ پہلے بتا دیتے ہیں کہ اچھا بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر ملاقات کوئی نہیں ہونی، اللہ ان کو دکھا دیتا ہے نا، اور وہ سجدے میں جاتے ہیں اور روح پرواز کر جاتی ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو جہنمی ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اس کے لیے 500 فرشتے آتے ہیں، لیکن ڈراؤنی شکلیں، اور جہنم کی جو سزائیں ہیں وہ ساتھ لے کے آتے ہیں، کسی نے آگ پکڑی، کسی نے تھوڑا پکڑا، کسی نے سانپ پکڑا، کسی نے بچھو پکڑا۔ اب یہ بندہ ان سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور روح اس کی نکلنا نہیں چاہتی، وہ جسم میں بھاگتی ہے، اور فرشتہ پھر اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ آگے 10ویں پارے میں آ رہا ہے کہ فرشتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ تھپڑ مارتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو زبردستی نکالتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں اس کی کئی مثالیں دی گئیں، فرمایا جس کی زبردستی روح نکالی جاتی ہے، یوں سمجھو جیسے زندہ چڑیا کو آگ پہ بھونا جائے اور وہ تڑپتی ہے، ایسے یہ تڑپتا، یا یوں سمجھو جس طرح زندہ بکری کی کھال اتاری جائے، اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے موت کے وقت۔ یا فرمایا کہ یوں سمجھو جس طرح کاٹن پڑی ہوتی ہے، روئی کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اس میں کانٹوں والی آپ چھڑی لیں اور اس کو ماریں، اب آپ کھینچیں، آپ نہیں کھینچ سکتے، کیوں؟ وہ اندر چلے گئے اور کپاس سے اس کو پکڑ لیا، جتنا زور اب یوں آپ کا لگے گا، یوں سمجھو اتنا زور فرشتے لگا کے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ اب یہ روح لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کون ہے، تو یہ اچھا نام نہیں بتاتے، بڑے برے نام سے اس کو پکارتے ہیں، فلاں 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 ہے۔
وہ کہتے لے جاؤ اس کو، دفع کرو، نیچے لے جاؤ اس کو، جہنم میں لے جاؤ۔ اب ساتوں زمین کے نیچے ایک دفتر ہے جسے سجین کہتے ہیں، وہاں اس کی روح چلی جاتی ہے، وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے، وہاں روح جاتی ہے۔ اور اگر نیک ہو تو پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر یہ اوپر جاتا ہے، پھر ساتوں آسمان سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ایک دفتر ہے جسے علیین کہتے ہیں، اس دفتر میں اس کی روح کا اندراج ہوتا ہے، وہاں روحیں جمع ہوتی ہیں، اور وہاں جاتے ہی اس کے رشتہ دار استقبال کرتے ہیں۔ دوست احباب جو اس کو پہچانتے ہیں، جو پہلے چلے گئے، وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ میں کدھر گیا ہوں، وہ اپنوں میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر وہ پوچھتے بھی ہیں، بھائی فلاں کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بھائی کا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا حال ہے، وہ سارے پہ بتاتے ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد عدت پوری کی، تیری بیوی نے آگے شادی کر لی، اچھا بیٹا، اور بیٹا بڑا نافرمان ہے، وہ جو بڑا تھا اس نے ہی سارا قبضہ کر لیا جائیداد پر، چھوٹوں کو پوچھا ہی نہیں۔ اس طرح وہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا فلاں کا کیا حال ہے، کہتے ہیں فلاں یہاں نہیں آیا، ان کا نہیں، او ہو وہ تو مجھ سے 2 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اب وہ افسوس کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا، یہاں جو نہیں آیا نا، اگر وہ جنتی ہوتا تو ہمارے پاس آتا نا، ہمیں اس کی اطلاع ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہ ساری باتیں وہاں روحیں کرتی ہیں۔ اسے اللہ نے فرمایا کہ ان کو لوٹایا جاتا ہے، ثم ردوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، مولاہم الحق، وہی سچا مولا ہے۔ الا لہ الحکم، حکم اسی اللہ کا چلتا ہے، اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے مشرکوں سے، من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر، جب تمہیں کوئی پریشانی ہو زمین کے سفر میں یا سمندر کے سفر میں تو کس کو پکارتے ہو، تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کبھی صرف دل میں پکارتے ہیں اور کبھی رو رو کے پکارتے ہیں کہ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ ہی بچاتا ہے۔ پھر ساتھ کہتے ہیں لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی ہم شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے، بڑا شکر کریں گے اللہ کا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ کہتے ہیں کہ ینجیکم منہا، یعنی اے نبی آپ یوں کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں اس سے بچا لیتا ہے اور بھی ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ تو اب اپنے وعدے کے مطابق شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا، لیکن تم ناشکرے ہو جاتے اور شرک شروع کر دیتے، ثم انتم تشرکون، شرک شروع کر دیتے ہو۔ جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب پریشانی سے نکل جاتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں رج مستیاں، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے نا اللہ یاد آتا ہے، اور جب کھانے کو خوب مل جائے نا پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر الٹے کام شروع کر دیتا ہے، اس کو ہمارے کہتے ہیں رج مستیاں۔ تو جب پریشان ہوتا ہے تو یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ بچا لے۔ ابھی طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے تو سارے کیا کہتے ہیں، جو مرضی جس مرضی مسلک کا ہو، یا اللہ خیر، یا اللہ بچا لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، سارے کلمہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو کوئی نہیں کہتا میں داتا دی ملنگنی، مجھے بچا لیں گے داتا صاحب، فلانا بچا، نہیں، کیوں؟ پتہ ہے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور جب اللہ بچا لیتا ہے پھر کہتے ہو زلزلے سے بچ گئے، جاؤ ایک داتا دربار دے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بچایا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم شرک شروع کر دیتے ہو، اور ہمارا یہی حال ہے، پریشانی آئے اور اللہ کی طرف سے، خوشیاں آ جائیں تو فلاں بابے نے دے دی، ابھی خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہے، پریشانیاں دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، اس لیے اللہ کو پکارا کرو۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر بھیج دے، کیا چیز؟ عذاباً، عذاب، اللہ قادر ہے، بھیج سکتا ہے، اور عذاب بھی من فوقکم، تمہارے اوپر سے آ جائے، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعاً، اور یا تمہارے اندر سے عذاب آئے۔ اندر سے عذاب کیسے؟ آپس میں لڑ پڑو، آپس میں فرقہ بندیاں کر لو، تفرقوں میں مبتلا ہو جاؤ، پارٹی بازی میں مبتلا ہو جاؤ، یہ بھی عذاب ہے۔
3 قسم کے عذاب کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے، اور تمہارے اندر سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ اوپر سے عذاب کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ اللہ اوپر سے کوئی چیز پھینک دے، بندہ نیچے مر جائے، یا اللہ اوپر سے کوئی فرشتہ بھیجے جو آ کے چیخ مارے، یا اوپر سے اللہ فرشتہ بھیجے جو ان کو اٹھا کر اوپر لے جائے، نیچے پٹک کے مارے، یا اللہ اوپر سے پتھروں کی بارش کر دے۔ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ۔ نیچے سے عذاب کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین پھٹے، سارے اندر چلے جائیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، یا زمین سے پانی نکلے جس طرح قوم نوح پر آیا تھا، اوپر سے بارش، نیچے سے بارش، پانی و پانی، نیچے سے چشمے ابل پڑے، اب وہ پانی میں ڈوب گئے سارے، صرف ایمان والے بچے۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زمین کو ہلا دے، زلزلہ لے آئے، بندے ہلاک ہو جائیں۔ ایک مطلب اور بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض صحابہ نے فرمایا اوپر سے عذاب اللہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر ظالم حکمران، بے رحم حکمران مسلط کر دے۔ یہ عذاب ہوتا ہے کہ بالکل حیا نہ کریں، ظالم ہو جائیں، تو یہ اللہ کا عذاب۔ اور نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، مثلا بڑا افسر ہے، نیچے کلریکل سٹاف جو ہے وہ نافرمان نکل آئے، کام ہی نہ کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ خود ٹھیک ہے لیکن نیچے عملہ ایسا ہے کہ اس کی بات نہیں مانتا، اب وہ کیا کرے گا؟ یہ بھی عذاب ہے۔ جب ہم رب کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا نافرمان کر دیتا ہے، یہ بھی تو عذاب ہوتا ہے۔ اور تیسرا عذاب ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں، جیسے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی، آپس میں سگے بھائی لڑ رہے ہیں، فرقے بنتے جا رہے ہیں، دن بدن فرقے بنتے جا رہے ہیں، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ انظر، ذرا دیکھ، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے اس قرآن کریم کو جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن سچا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے آپ، لست علیکم بوکیل، میں ڈکٹیٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ڈنڈے کے زور پر تمہیں منواؤں۔ ڈنڈے کے زور پہ منوانا میرے اختیار میں نہیں، نہ مجھے اختیار دیا گیا۔ ہاں، میں تو رسول ہوں، اور رسول کا کام تبلیغ ہے، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، جتنی خبریں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے دی ہیں، ہر ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر وہ خبر واقع ہو جائے گی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہاں قیامت ہے جی، ہم نے اتنے لوگ دیکھے ہیں، مرے ہیں، ہم نے قبر میں عذاب تو دیکھا نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو یہ جنت کا باغ معلوم نہیں ہوتا، ہمیں تو یہ جہنم کا گڑھا معلوم نہیں ہوتا، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ نافرمانوں پہ اللہ کا ڈنڈا برسا ہو۔ یہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت پہ پتہ چلے گا۔ ہر دور میں کافر کہتے رہے، مجھے کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، آج تک کسی کو دیکھا تو ہے نہیں دوبارہ زندہ ہوا۔ اور بھائی رب نے وقت کیا مقرر کر رکھا ہے قیامت کا؟ قیامت تو ابھی آئی نہیں، تو پہلے کیوں کہہ رہے ہو؟ رب نے وقت مقرر کر دیا قیامت کا، جب قیامت آئے گی پھر سارے زندہ ہوں گے، اگر زندہ نہ ہو تو پھر کہنا نا، ابھی تو وقت ہی نہیں آیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے، ہر پیشن گوئی کے لیے ایک وقت مقرر کیا رب نے، عین اس وقت پہ وہ کام ہو جائے گا، اور پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سچی تھی، ہم جو کچھ سوچتے تھے وہ سب جھوٹ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔
اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ یہاں محلے میں بھائی آفتاب صاحب کے کوئی دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، رفاقت اور دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔